پچھلے جمعے مجھے 80 لاکھ روپے کا معجزاتی طور پر انتظام ہو گیا۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن آج اگر آپ جمعے کو پڑھیں گے یہ چھوٹا سا عمل، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ آپ ایک ہی جھٹکے میں اللہ کی کرم نوازی کو، غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانی نہیں، یہ جمعے کا خزانہ ہے۔ کلمے کی قسم 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعہ ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اللہ والو، اے میرے غریبوں، اے میرے غریبوں، تمہیں خدا کا واسطہ اگر تمہیں غیبی خزانوں کا منہ دیکھنا ہے، اگر 3 منٹ میں فقیر سے بادشاہ بننا ہے، تو آج جمعے کو پہلے کلمے کے ساتھ یا رزاقو یا اللہ، اور تیسرے نمبر پر خفیہ جملہ، یہ 3 چیزیں تم نے پڑھنی ہے۔ صرف 20 سیکنڈ میرے کہنے پر دے دو، میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں اس جیسا عمل تمہیں زندگی میں نہ ملے گا۔ پوری دنیا کے ہر غریب کو میرا چیلنج 3 منٹ کا ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور، دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے تقریباً 400 کے قریب بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ ایک بھائی کا تقریباً 80 سے 85 لاکھ کا قرضہ کلمے شریف کی قسم معاف ہو گیا۔ ایک بہن 45 لاکھ کی مالک بن گئی۔ ایک اور بہن جو تقریباً 7 سے 8 سال سے کرائے کے مکان میں تھی، اس کے اپنے رشتہ دار نے 2 کروڑ روپے کا فلیٹ دلا دیا۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے نہیں ہیں، یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے، اللہ کی قسم جمعے کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ اب میں آپ کے سامنے فل ڈیٹیل سے پہلا، دوسرا، تیسرا تمام چیزیں دیکھیں، ٹوٹل 3 چیزیں ہیں، صرف 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ پڑھنا جمعے کے دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دل میں شک نہ رکھنا، دل میں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا۔ دینا میرے رب کریم نے ہے۔ دیکھو، میں 4 جمعوں سے یہ عمل پڑھتا ہوں۔ میں نے دنیا کی ہر تسبیح کو آزما لیا، میں نے دنیا کے بڑے سے بڑے وظیفے کو آزما لیا۔ لوگوں نے مجھے کہا، بیٹا تو یہ پڑھ، بیٹا تو وہ پڑھ، بیٹا تو یہ پڑھ، بیٹا تو وہ پڑھ۔ میں لوگوں کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھتا گیا، لیکن مجھے فائدہ نہ ہوا۔ لیکن جمعے کے اس عمل نے کلمے کی قسم مجھے ایک ہی جھٹکے میں فقیر سے بادشاہ بنا دیا، مجھے مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے میرے غریبوں؟ آج جمعے والے دن تنہائی میں بیٹھ کر میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ 3-4 چیزیں پڑھنی ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنی۔ اب پہلے وظیفے کو سمجھ لیتے کہ جمعے کے دن اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، جہاں تمہارا دل کرے بیٹھیں۔ جمعے کے دن میرے دوستو، فرائیڈے کے دن دنیا میں کہیں بھی ہیں، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کہیں بھی ہے، لیکن آج جمعے کے دن آپ نے یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں، اور یقین کریں ان 3 چیزوں کو آپ نے آج سے پہلے اس طریقے ترتیب سے کبھی زندگی میں اس طریقے سے نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ میں پوری دنیا کے ہر بڑے سے بڑے ملا کو، باپو کو، پیر فقیر کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اس جیسا عمل تم نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں نہ کیا ہوگا۔ میرے دوستو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ پوری زندگی کا خزانہ ہے۔ یہ ایمان کی روح ہے، دلوں کی روشنی ہے، اور ہر پریشانی سے نکلنے کا وہ دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کھولا ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل سے جمعے کے دن یہ کلمہ ایک خاص ترتیب سے پڑھتا ہے، تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا میں عبادت، طاقت، عزت، رزق، مدد، سکون، محبت، دولت، رحمت سب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، دولت، کوئی انسان، کوئی طاقت میرے دوستوں کسی کے پاس اصل اختیار نہیں، اصل مالک صرف اللہ ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا، ٹوٹے دلوں کو سکون دے دیا، فقیروں کو عزت دے دی، اور اندھیروں میں روشنی بھر دی۔ جب حضرت بلال پر ظلم ہوتا تھا
تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، تب ان کے لبوں پر یہی توحید تھی۔ وہ عہد عہد کہتے تھے، کیونکہ جس دل میں لا الہ الا اللہ اتر جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے میرے دوستوں نہیں توڑ سکتی۔ اور محمد الرسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، وہ رسول جن کے آنے سے اندھیری راتیں اجالوں میں بدل گئیں، جنہوں نے بھوکوں کو کھلایا، یتیموں کو سینے سے لگایا اور گناہ گاروں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ دوستو، نبی پاک کی زندگی میں صرف عبادت نہیں تھی بلکہ محبت، رحم، انصاف، صبر اور کامیابی کا مکمل راستہ تھا۔ آپ نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمہ دل کے اندر امید جگاتا ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوتا ہے، رزق بند محسوس ہوتا ہے، راستے ختم ہونے لگتے ہیں، تب یہی کلمہ بند دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے دوستوں، کتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا مگر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان دیا، پھر عزت بھی دی، سکون بھی دیا اور برکتیں بھی عطا کی۔ حضرت عثمان تجارت کرتے تھے مگر ان کے دل میں دنیا نہیں، اللہ کی محبت تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے میں آئے تو خالی ہاتھ تھے مگر اللہ نے ایسی برکت دی کہ وہ بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ یہ سب توحید اور رسول اللہ کی اطاعت کی برکت تھی۔ لا الہ الا اللہ دل کو پاک کرتا ہے، محمد الرسول اللہ زندگی کو سیدھا راستہ دیتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں روشنی بنے گا، یہی پل صراط پر سہارا بنے گا اور یہی جنت کے دروازے کھولے گا۔ جب 200 جمعے کے دن بندہ آنسوؤں کے ساتھ ایک خاص ترتیب سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی آواز سن کر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب کوئی غم زدہ انسان سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، اور جب کوئی عاشق رسول محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں نبی کی محبت جاگ اٹھتی ہے۔ یہ صرف زبان سے پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے، یہ دل سے جینے کا پیغام ہے۔ یہی ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا اور ہر قدم پر رسول اللہ کی سنت کو اپنانا ہے۔ اگر میرے دوستو آج اگر انسان پریشان ہے، بے سکون ہے، دل خالی ہے تو اسے اس کلمے کی طرف واپس آنا ہوگا، کیونکہ اصل سکون نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، نہ دنیا کی چمک میں، صرف اصل سکون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی میرے دوستو اس خصوصی تسبیح میں ہے۔ دیکھیں، آپ نے پہلے کلمے کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، میری غریب بہنوں آؤ، میری غریب بہنوں جلدی جلدی آؤ، میں تمہیں 300 کروڑ کا سچا وظیفہ دوں گا۔ اگر 3 منٹ میں یہ عمل اثر نہ کرے، کلمے کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، 3 چیزیں جمعے کے دن اکٹھی پڑھنی ہے۔ دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے، پھر دنیا داری میں لگ گئے۔ میرے غریبوں ایسا نہ کرنا۔ آج اگر جمعے کو ایک بار بیٹھ جاؤ نا اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، اور دیکھیں جب آپ خاص طور پر یا رزاقو یا اللہ پہ آئیں گے، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں میرے دوستو، ایک ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور دروازے پر کوئی انسان کھڑا ہوگا، کوئی غیبی فرشتہ کھڑا ہوگا، کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہوگا، کوئی غیبی مدد کرنے والا۔ دیکھیں میں نے آج سے 1 مہینے پہلے جب پہلی بار جمعے کے دن پڑھا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں شدید مشکلوں میں تھا، مجھے پوری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا تھا، لوگوں نے منہ پھیر لیا تھا، لیکن میں نے جمعے کو یقین کرے اس عمل کو، مجھے ایک اللہ کے نیک ولی نے یہ عمل بتایا، پیر صاحب نے یہ عمل بتایا، اور انہوں نے کہا تھا بیٹا اس جیسا عمل تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اگر جمعے کو تو نے پہلے کلمے کے ساتھ یا رزاقو یا اللہ اور آخر میں ایک خفیہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لی جو مجھے انہوں نے بتائی اور جو آج میں آپ کے حوالے کروں گا، یقین کرے جمعے کے دن میں نے 1 مہینے پہلے جب پہلی بار جمعے کو یہ عمل پڑھا، میں نے 80 لاکھ روپے کا معجزاتی طور پر انتظام کیا۔ میں نے ایسے
ایسے معجزات دیکھے، اپنی بیماری کو دور کیا، اپنی پریشانی کو دور کیا، اور میں نے اسی جمعے کچھ لوگوں کو یہ عمل دیا۔ اللہ کی قسم، جس نے بھی پڑھا جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی۔ یہ عمل تمہیں مایوس نہیں کرے گا، یہ 3 منٹ میں اثر کرتا ہے۔ 3 منٹ میں قرضے دور، 3 منٹ میں بیماری دور، پریشانی دور، لیکن یہ 3 چیزیں اکٹھے پڑنی ہیں اور پھر آخر میں مانگنا ہے۔ دیکھیں آج بن مانگے بھی مل جائے گا۔ اب دیکھیں آپ لوگ یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ کا وظیفہ تو بہت بار پڑھ۔ دیکھیں میں آخر میں پورا کا پورا عمل آپ کو دوبارہ بھی سمجھا دوں گا، میں کوئی چیز آپ سے نہیں چھپاؤں گا، کیونکہ دیکھیں میں نے پچھلے جمعے میں نے جب 1 مہینے پہلے اس عمل کو پڑھا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا اللہ جی میں یہ عمل ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچاؤں گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ آج میں نے یہ عمل ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچانا۔ دیکھیں جمعے کے دن ہماری اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، اور جو بھی غریب بیمار لاچار اپنا نام لکھواتا ہے وہ اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کومنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں، اور اگر لا الہ الا اللہ کے اس سچے کلمے سے محبت ہے تو لائک کریں، ویڈیو کو غریبوں تک شیئر کریں، کومنٹس میں اپنا نام لکھیں تاکہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر دفعہ اس طرح کی عظیم ویڈیوز ملتی رہیں۔ دیکھیں اب آپ نے یا رزاقو یا اللہ کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ کیا ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے پڑھتے آئے ہو؟ ویسے تو میرے غریب کچھ بھی نہ ملے گا، ویسے تو میرے غریب جیب خالی ہی رہے گی۔ یا اللہ یا رزاقو یہ صرف 2 نام نہیں، یہ آسمانوں کے خزانے کھولنے والی صدا ہے۔ ایک نام رب کی عظمت کو جگاتا ہے، اور دوسرا نام رزق، برکت، دولت اور کشادگی کے دروازے کھولتا ہے۔ یا اللہ یعنی اے وہ ذات جو سب سے بڑی ہے، سب کچھ جس کے قبضے میں ہے، جو دلوں کے راز جانتی ہے، جو اندھیری رات میں چونٹی کے قدموں کی آواز بھی سنتی ہے۔ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ پوری دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب کے دروازے پر آ جاتا ہے۔ اور یا رزاقو یعنی اے رزق دینے والے، وہ رب جو پرندوں کو ہوا میں رزق دیتا ہے، سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو کھلاتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا پہنچاتا ہے، اور بند دروازوں سے بھی انسان کے لیے رزق نکال دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ سوچیں جب ایک انسان یا اللہ یا رزاقو دل کی گہرائی سے پکارتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو ٹوٹے کاروبار میں ٹوٹے دلوں میں برکت ڈال دیتا ہے، بند قسمت کو کھول سکتا ہے، مایوسی کو امید میں بدل سکتا ہے، اور خالی انسان کے دل میں یقین کی دولت بھر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہ تھا مگر انہوں نے اللہ پر یقین رکھا، جمعے کے دن آنسوؤں کے ساتھ پہلے کلمے کو پڑھنے کے بعد یا اللہ یا رزاقو کہا، پھر اللہ نے ان کے لیے ایسے راستے کھولے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ جب مدینہ پہنچے دوستو تو تنہا تھے، بھوکے تھے، بے سہارا تھے میرے دوستو، مگر رب نے چند لمحوں میں رہنے کی جگہ بھی دی، رزق بھی دیا، عزت بھی دی، کیونکہ اللہ جب رازق بن کر عطا کرتا ہے تو زمین و آسمان کے خزانے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یا اللہ دل کو سکون دیتا ہے اور یا رزاقو گھر میں برکت لاتا ہے۔ جب یہ دونوں نام اکٹھے پڑ جائیں تو انسان کے اندر امید، یقین اور روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے، کاروبار بند، جیب خالی، راستے مشکل، لوگ بے وفا، مگر اسی وقت اگر بندہ سچے دل سے کہے یا اللہ یا رزاقو تو گویا وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، اے اللہ میرے لیے وہ دروازے کھول دے جو دنیا نہیں کھول سکتی۔ یہ نام صرف مال نہیں دیتے، یہ دل کا سکون بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ایسی برکت دیتے ہیں یہ کہ تھوڑا بھی کافی ہونے لگتا ہے۔ میرے دوستو جمعے کے دن خاموشی میں تنہائی کے ساتھ جب کوئی بندہ پہلے کلمے کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنے کے بعد یا اللہ یا رزاقو پڑھتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، مایوسی ختم ہوتی ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ میرا رب میرے بہت قریب ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو دل کو رب سے جوڑ دیتا ہے، یہی وہ صدا ہے جو اندھیروں میں روشنی پیدا کرتی ہے، اور یہی وہ یقین ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ یا اللہ یا رزاقو یعنی کہ اے میرے اللہ،
اے میرے رزق دینے والے، مجھے اپنے خزانے عطا کر، میرے دل کو سکون دے، میرے گھر میں برکت دے اور مجھے کبھی اپنے در سے دور نہ کرنا۔ دیکھو میں اس دام کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، میرا چیلنج ہر غریب کو 3 منٹ کا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ 3 بار یہ پڑھ لے 2 بار یہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا 300 کروڑ کا سچا عمل ہے۔ اسے پڑھ کر تیری جھولی بھرے گی، اسے پڑھ کر تیری الماری بھرے گی۔ دیکھیں اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا رزاق یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہے، خدا رسول کا واسطہ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنا، نہیں تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جائے۔ دیکھیں جمعے کے دن کوشش کرنا صبح بھی پڑھ لیں، دوپہر بھی پڑھ لیں، شام بھی پڑھ لیں۔ دیکھیں جمعہ ہفتے میں 1 دن آتا ہے، اگر آپ جمعے کو مثال کے طور پر ایک ہی بار یہ عمل پڑھتے ہیں اور اللہ نہ کرے آپ نے کوئی کمی پیشی کر دی، کوئی غلطی کوتاہی کر دی، تو پھر آپ کوشش کریں جمعے کو دوپہر میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، 3-4 بار پڑھ لیں میرے دوستو۔ صرف 20 سے 30 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اگر 20 سے 30 سیکنڈ میں اللہ کی کرم نوازی دیکھ لو، غیبی دولت کی طوفانی بارش دیکھ لو، بیماری دور، قرضے دور، جادو ختم، بندش ختم، بد نظری ختم، ہر طرح کی مصیبت پریشانی، کاروبار چل پڑے، ایسی تمہاری دولت کی تمہاری زندگی میں بارش ہو کہ تم مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دو۔ باپ نے دیکھیں اس عمل کو کوشش کرنا کہ درود شریف پڑھ کر شروع کریں۔ دیکھیں جمعے کے دن اپنے گھر میں بیٹھے، دکان میں بیٹھے، دفتر میں بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے، کوشش کریں کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو میں نے آپ کو درود شریف کی ترتیب بتائی تھی، دیکھیں اگر آپ درود شریف نہ بھی پڑھ سکیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں اول آخر درود شریف پڑھ لیں گے نا تو عمل کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ دیکھیں میں آپ کو ہر چیز بیسٹ آف بیسٹ بتاؤں گا، کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں کوئی بھی چیز نہیں چھپاؤں گا۔ میرا چیلنج 3 منٹ کا ہے، دولت کی بمباری ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ نے جمعے والے دن اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، لیکن پڑھنا جمعے کو ہے۔ اب آپ کہیں میں ہفتے کو پڑھوں، اتوار کو پڑھوں، دیکھیں اگلے جمعے پڑھیں گے تو پھر اگلے جمعے ملے گا، اس جمعے پڑھو گے تو اس جمعے ملے گا۔ پڑھنی 3 چیزیں ہیں، میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دیکھیں کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ اور جمعے کے دن آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دنیا داری میں ہے، ٹک ٹاک میں ہے، دوستی یاری میں ہے۔ اللہ والو ٹک ٹاک میں، دوستی یاری میں، دنیا داری میں یہ عمل نہ گوا دینا۔ اگر ٹک ٹاک میں، دنیا داری میں، دوستی یاری میں اگر تم نے یہ عمل گوا دیا تو میری نظر میں تو اپنے آپ کا دشمن خود ہے، پھر تیرا کوئی اور دشمن نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کا دشمن خود ہے بیٹا۔ اگر آج میرے دوستو اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنے معصوم بچوں سے اپنی غریبی کو دور کرنا ہے میرے دوستو، تو آج یہ 3 چیزیں جمعے کے دن تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لو، انشاءاللہ غیبی دولت کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے جمعے والے دن اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کیا، پھر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب عالی مجھے درود شریف آتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ دیکھیں اگر آپ کو درود شریف نہ بھی آئے تو بھی آپ نے عمل نہیں چھوڑنا، تو بھی آپ نے عمل کو ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا عمل ہے۔ یہ 3 منٹ میں تجھے بتائے گا میں چیز کیا ہوں، 3 منٹ میں لگ بتا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے بیٹا تو نے ایسا کیا کر لیا ہے، بیٹا تو نے ایسا کیا کر لیا ہے، تو کل تک مانگ رہا تھا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لیکن اچانک تیری زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو کل تک مانگنے والا تھا، آج بانٹنے والا کہاں سے بن گیا؟ تم لوگوں کو کہو گے کس سے چاہیے پیسہ، تم لوگوں کو مانگنے والے سے آج بانٹنے والے بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اب آپ نے جمعے کے دن تنہائی میں بیٹھ کر کہیں بیٹھ جائیں، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، درود شریف پڑھے نہ پڑھے، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور فوری طور پر جو میں نے آپ کو پہلے کلمے کی ترتیب بتائی تھی اسی پر عمل کرتے ہوئے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یا رزاق یا اللہ کو جو میں نے خاص جملہ ساتھ میں بتایا اسی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آخر میں یہ دونوں وظیفے دوبارہ سمجھا دوں گا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ سمجھ لیں جو کہ
اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے میرے دوستو۔ اس عمل کے آخر میں وہ چھپی ہوئی خفیہ تسبیح پڑھنی ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی تقدیر کو بدلا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو شاید آج سے پہلے نہ آپ نے سنی ہو نہ پڑھی ہو۔ یہ وہ چھپا ہوا خفیہ جملہ ہے جسے پڑھ کر انشاءاللہ آپ کی آج غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے اور آپ کے حاسدین، رشتہ دار، پڑوسی، محلے والے، دنیا والے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ پورے محلے میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا۔ بینک والے فون کریں گے کہ بھائی جان اتنا پیسہ کہاں سے لے کر آئے ہو، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ میرے دوستو سونے کے پہاڑ، ہیرے جواہرات تمہارے پیچھے ہوں گے، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو آج جمعے کے دن تیسرے نمبر پر تم نے اس عمل میں لازمی شامل کرنی ہے۔ اگر جمعے کے دن بندہ صرف ایک یہ تسبیح پڑھ لینا، میں کہتا ہوں وہ فقیر سے بادشاہ بن جائے، وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جائے اس آخری تسبیح کو جاننے سے پہلے۔ اور دیکھیں آخر میں تینوں چیزیں آپ کو دوبارہ بھی سمجھا دوں گا۔ میں آپ کا ایک سیکنڈ کا دیکھیں، آپ لوگ بار بار اسکپ مت کریں، ویڈیو کاٹ کر مت دیکھیں، نہیں تو بہت ساری اہم چیزوں کو مس کر جائیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹا جب بھی میری ویڈیو دیکھو پوری دیکھو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہمیں عمل سمجھ میں نہیں آیا، پھر میں ان سے کہتا ہوں بھائی جان آپ نے دیکھنا ہے تو پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ اب آپ ویڈیو کاٹتے جاؤ گے، پہلے وظیفے کو چھوڑ کر دوسرے پر پڑ جاؤ گے، پھر دوسرا سنتے سنتے تیسرے پر پہنچ جاؤ گے۔ اللہ والو یہ کام نہ کرنا۔ اگر آج جمعے کو 3 منٹ میں اپنی غربت غریبی کو دور کرنا ہے، 3 منٹ میں ذاتی مکان چاہیے، 3 منٹ میں اللہ کی غیبی مدد چاہیے، 3 منٹ میں ظالم شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، رشتوں کی بندش ختم، رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، بے اولاد کو اولاد بھی مل جائے گی۔ لیکن 3 چیزیں کھٹی پڑنی ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ پہلا کلمہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگ گئے، ہیلو ہائے، دنیا داری میں لگ گئے، دوستی یاری میں لگ گئے۔ نہ میرے غریب نہ، اس عمل کو دنیا داری میں، دوستی یاری میں نہ گوا دینا۔ اگر آج جمعے کا یہ عمل تم نے دنیا داری میں، دوستی یاری میں، فلمیں ڈراموں میں گوا دیا تو میرے نزدیک تو اپنے آپ کا دشمن خود ہے۔ اب آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، یا رزاقو یا اللہ کو ایک خاص ترتیب سے پڑھ لیا جو میں نے ترتیب آپ کو سمجھائی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کے 2 نام اکٹھے صرف 3 بار، کہ تمام چیزیں 3 بار پڑھنی ہے، لیکن میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اپنی من مانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ آج تیری ایک بھی نہیں چلے گی۔ دیکھیں بہت سے بنے بنائے وظیفے پڑھ لیے، پہلا کلمہ تو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے، کیا آپ نے زندگی میں پہلے کلمے کو اس ترتیب سے پڑھا؟ نہیں پڑھا نا، آج پڑھ لینا۔ اور پھر میں نے جو یا رزاقو یا اللہ کے ساتھ جملہ بتایا جو آپ نے اس طریقے سے کبھی پڑھا؟ نہیں پڑھا نا، آج پڑھ لینا۔ جب 2 چیزیں پڑھ لو تو وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کے 2 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے، جس میں سے ایک نام ہے یا غنیوں کا، جس کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے، اے غیبی دولت کی بارش برسانے والے۔ اور ساتھ میں آپ نے میرے دوستو یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ اور جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے پہلے کلمے کو بعد یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنے کے بعد یا غنیو یا مغنی اکٹھے ہو جائیں گے تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یا غنیو یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ یہ وظیفہ آپ نے بس 3 ہی بار دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کوئی جملہ شامل نہیں کرنا۔ اور بس آخر میں درود شریف پڑھے نہ پڑھے مانگے انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ پورا عمل اچھی طرح سمجھ کے کیجیے گا، بچوں والا عمل ہے، 3 منٹ میں معجزہ دیکھ لیجیے گا۔